سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عبد الکریم کا میرے کمرے میں صوفے پر بیٹھنے سے جھجکنا اس کی ذہنی حالت کی عکاسی کرتا تھا۔ ایک ہندو چائے کے بیوپاری، جبکہ وہ بیوپاری اس کے کرنل کا دوست بھی ہو، ایک معمولی مسلمان سپاہی صوفے پر ایک ساتھ بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے عبد الکریم کی جھجک دور کرنے کے لیے اس سے بے تکلفی کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کے لیے ٹھنڈے مشروب منگوائے، اور جب کچھ دیر میں عبد الکریم نے نارمل بیہیو کرنا شروع کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ضروری بات کرنی ہے۔ عبد الکریم نے اپنے حواس کو مجتمع کرتے ہوئے جو کچھ کہا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ ذلت سہتے سہتے اب وہ بے حال ہو چکا ہے اور اس میں صورتحال کو مزید برداشت کرنے کی اب سکت نہیں۔ وہ روتے روتے میرے پاؤں میں گر گیا۔ میں نے اسے فوری اٹھایا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ ہندو افسروں کی گالیوں اور رویوں سے مسلمان سپاہی اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ مجھے موم کرنے کے لیے ہندو رسم و رواج کے مطابق اس نے میرے پاؤں چھونے چاہے۔ میں گھٹ گھٹ کر مرنے لگا تھا۔ آپ کے رویے نے ڈھارس بندھائی تو آپ سے بات کرنے کا حوصلہ ہوا۔ آپ کی کرنل صاحب سے گفتگو سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا ممبئی میں چائے کا کاروبار ہے۔ خدا را مجھے یہاں سے ممبئی لے چلیے، میں زندگی بھر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا اور آپ کو مجھ سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ عبد الکریم کو میں نے پھر دلاسا دیا اور کہا کہ میں تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں، اور میں متعصب بھی نہیں ہوں، لیکن فوج سے بھاگ کر جانے کی وجہ سے تم ڈیزرٹر یعنی مفرور فوجی بن جاؤ گے۔ پولیس تمہیں تلاش کرے گی اور یا تو تم پکڑے جانے پر لمبے عرصے کے لیے جیل چلے جاؤ گے، ورنہ ساری زندگی مفرور کی حیثیت ہی میں گزار دو گے، اور پولیس تمہارے رشتہ داروں کو وقت بے وقت تنگ کرتی رہے گی۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہوا اور ذرا توقف کے بعد اسے کریدنے اور ٹٹولنے کے لیے کہا، تم نے تو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا ذلیل سلوک کیا جاتا ہے۔ میں بہت کھلے دل کا آدمی ہوں اور اپنے دھرم کی تنگ نظری سے نالاں ہوں۔ ممبئی میں میرے اکثر دوست مسلمان ہیں اور ان سے مذہبی گفتگو کے دوران اسلام کی وسعت نظر اور فراست کا قائل ہو چکا ہوں۔ ایک آدھ سماجی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے میں ابھی تک خاموش ہوں، ورنہ میں تو کب کا اسلام قبول کر چکا ہوتا۔ میری یہ بات سن کر عبد الکریم کی باچھیں کھل گئیں اور وہ مجھے اسلام کی خوبیاں بتانے لگا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ میں نے اسلام کا بہت گہرائی تک مطالعہ کیا ہے، لہٰذا تم اس موضوع کو چھوڑو اور اپنی بات کرو۔ تم ایک اچھے اور شریف خاندان کے فرد ہو اور حالات کا شکار ہو۔ میں تمہاری بھرپور مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ انگریزی تو نہیں لیکن ہندی اور اردو لکھ سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو وہ سب کچھ لکھ سکے جو اس کے ذہن میں ہو۔ تم یوں کرو کہ اپنے کرنل کے خیالات، جذبات اور کام کے متعلق جو کچھ بھی تمہارے علم میں ہے وہ لکھ دو۔ میں 3-4 روز بعد تمہارے کرنل کے پاس جاؤں گا اور وہیں پر موقع دیکھ کر تم اپنی تحریر مجھے دے دینا، اور خیال رکھنا کہ تمہارے کرنل یا کسی کو بھی اس کا علم نہ ہونے پائے کہ تمہاری تحریر سے میں اندازہ لگا لوں گا کہ تم میرے کتنے کام کے آدمی ہو۔ اس کے بعد ہی میں تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کروں گا۔ اگر تم میرے امتحان میں پورے اترے تو تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر تمہارا ساتھ دوں گا۔ غرض یہ کہ اسی طرح کی امید و بیم کی باتوں کے بعد میں نے عبد الکریم کو 500 روپے دے کر رخصت کیا۔ 1 بجنے کے قریب تھا اور مجھے چائنیز ریسٹورانٹ میں آشا سے ملنا تھا۔ جب میں ریسٹورانٹ میں پہنچا تو آشا میری منتظر تھی۔ رسمی کلمات کے بعد آشا نے میری بے اعتنائی کے شکوے شروع کر دیے اور کہنے لگی، آپ ملے تو میں سمجھی کہ مجھے میری منزل مل گئی ہے۔ شاید یہ میری بھول تھی۔ بھلا ممبئی کی رنگین زندگی سے مانوس شخص کی نظروں میں میری کیا وقت؟ میں نے آپ سے یوں ہی اپنی امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ آشا کافی دیر بولتی رہی اور میں سوچتا رہا کہ وہ میری بہتری والی بات کیوں نہیں کہتی جس کے متعلق اس نے گزشتہ شام مجھے ٹیلی فون پر بتایا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب تک آشا کو پر امید باتوں سے رام نہ کر لوں وہ مجھے کچھ نہیں بتائے گی۔ میں نے آشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، دیکھو عائشہ، ہر انسان میں کچھ اچھائیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، اور میری خامیوں میں ایک بڑی خامی یہ ہے
کہ میں اظہار محبت میں الفاظ کا سہارا لینے میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہوں۔ میں نے تمہیں شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس سے بھرپور اظہار محبت نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں وہ کسی اور کی جیون ساتھی بن گئی۔ اس لڑکی کے بعد جیون میں ایک بہت بڑا خلا رہا۔ جب تم ملی تو میں نے سمجھا کہ میرے جیون میں بھی شاید بہار آ جائے، لیکن تم شادی شدہ ہو، تم کیوں کر میری جیون ساتھی بن سکتی ہو؟ میں فطرتاً بہت پوزیسو ہوں۔ اگر تم میری بیوی ہوتی تو میں تمہارے بغیر کسی کلب یا پارٹی میں نہ جاتا، اور تمہارے سوا کسی کے ساتھ نہ ناچتا، اور نہ ہی تمہیں ناچنے دیتا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کا کسی مرد کی زبان سے اپنے لیے اظہار محبت اور اس کے حسن کی تعریف سننا ہے۔ میں اسے مختلف شعر سناتا گیا، اور آشا کے ہاتھ کی میرے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہونے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو آشا، میرے جذبات اور خیالات کی راہ میں تمہاری زندگی کے لمحات کس بری طرح سے حائل ہیں۔ تم آج ایک مرد کی بغل میں ہوتی ہو تو کل دوسرے کی باہوں میں، کبھی شوہر کے ساتھ اور کبھی دوستوں کے ہمراہ۔ ان حالات میں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں تمہیں اپنی منزل سمجھوں اور تم مجھے؟ آشا کی آنکھیں اپنی حقیقت کی تلخی برداشت نہ کر سکیں اور چھلکنے لگیں۔ اس نے اپنے رومال سے آنسو صاف کیے۔ جب وہ ذرا سنبھلی تو کہنے لگی، ونود جی، برسوں سے میرا ضمیر جس بات پر مجھے قائل نہ کر سکا، آپ نے چند منٹ میں وہ بات مجھے سمجھا دی۔ یقین جانیے، میں دل سے آپ کی پوجا کرتی ہوں۔ پہلی ملاقات سے ہی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی ہوں۔ آپ کو پانے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے۔ ہوٹل میں آپ کے کمرے میں آئی، بریگیڈیئر کے بیٹے سے آپ کو محض اس لیے ملوایا کہ آپ میں جذبہ رقابت پیدا ہو، لیکن یہ میری بھول تھی اور آپ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ اب میں آپ کو اور سچائی کو سمجھ چکی ہوں۔ اگر میرے ماضی کو فراموش کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آج سے، بلکہ ابھی سے ہی، آپ ایک نئی اور بدلی ہوئی آشا کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا، آشا، یہ سب کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل، اور پھر تم شادی شدہ ہو، کیا تمہیں جے چند اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ آشا کہنے لگی، یہی تو بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا تھا۔ جے چند نے MES کے بریگیڈیئر سے، جس کے لڑکے سے میں نے آپ کو ملوایا تھا، ایک بہت بڑا ٹھیکہ انتہائی کم ریٹ پر حاصل کیا ہے، اور بریگیڈیئر کو 25 لاکھ روپیہ رشوت دی ہے۔ اس ٹھیکے کے حصول میں ایک منسٹر بھی شامل ہے، جس کا ٹھیکے سے حاصل ہونے والے منافع میں آدھا حصہ ہے۔ میرے پوچھنے پر آشا نے بتایا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر ہے، جس پر اس نے جے چند، بریگیڈیئر اور منسٹر کی ساری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے، کیونکہ کانٹریکٹ کے سلسلے میں بریگیڈیئر، منسٹر اور جے چند کی ملاقاتیں جے چند کے عالی شان بنگلے میں ہی ہوتی تھیں۔ میں نے کہا، آشا، تم نے کل مجھے میری بہتری کا کہا تھا، بھلا اس ٹھیکے کے اندرونی حالات جاننے سے میری کیا بہتری ہوگی؟ آشا نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا، کیا میں آپ کی بہتری نہیں؟ اور میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ آشا نے کہا کہ اس ریکارڈڈ گفتگو کی وجہ سے جے چند نہ صرف مجھے آزاد کر دے گا، بلکہ میری زبان بند رکھنے کے عوض بھاری رقم بھی دے، اور آپ کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق میں زندگی گزار سکوں گی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آشا کو کیا جواب دوں۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا، آشا، اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو کیا وہ کیسٹ مجھے سنوا سکتی ہو؟ آشا نے فوراً ہی اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک درمیانے سائز کا ٹیپ ریکارڈر نکال کر مجھے دیا اور کہا، یہ ٹیپ ریکارڈر بھی آپ کا اور کیسٹ بھی آپ کی۔ اب تو میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاؤں گی۔ ادھر میری حیرانی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نامعلوم انداز میں آشا نے مجھ سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کر لی تھیں، اور اسے میری حقیقت کا ذرا بھر علم نہیں تھا۔ مجھے آشا سے ذرا برابر بھی جذباتی لگاؤ نہیں تھا۔ میری اسے اب تک جتنی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، ان میں میرے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے وطن کی آبرو اور عزت میں اضافہ ہو، جس کے لیے میں ذلت کی انتہائی گہرائیوں میں بھی گرنے کو تیار تھا۔ میں نے آشا کو کہا کہ وہ مجھے کانٹیکٹ کرنے میں احتیاط برتے، اور اگر کبھی اتفاقاً اس کا اپنے شوہر کے ہمراہ میرا آمنا سامنا ہو جائے تو وہ مجھے اگنور کرے۔ جواباً آشا نے کہا کہ اب وہ اپنے شوہر یا کسی دوسرے کے ہمراہ کبھی باہر نہیں جائے گی، لیکن مجھے ہر روز فون کرے گی، اور یہ کہ میں ہر دوسرے تیسرے دن اسے ضرور ملوں۔ کھانا تو ہم کبھی کا کھا چکے تھے۔ ریسٹورانٹ سے پہلے آشا باہر نکلی اور اپنی گاڑی میں چلی گئی۔ چند منٹ کے بعد میں باہر نکلا اور ٹیکسی لے کر اپنے ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں ہوٹل سے پوری تیاری سے نکلا تھا۔ پسٹل اور روپے میرے ساتھ تھے۔
ساتھی میرے انتظار میں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم 2 ٹیکسیوں میں سرائے بیرم خان کی طرف روانہ ہو گئے اور یشونت سے مقررہ وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ بجائے چھپر ہوٹل میں انتظار کرنے کے میں نے سوچا کہ اس علاقے میں گھوما جائے۔ ہم 2 کی ٹولیوں میں آگے پیچھے چل پڑے۔ یہ مسلمانوں کی آبادی کا علاقہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے ایک منزلہ گھر اور چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ ایک دکان پر ہم نے ٹھنڈی دودھ بھری بوتلیں پیں اور پھر واپس لوٹ پڑے۔ پہلے کی طرح میں نے چھپر ہوٹل میں اپنا مورچہ سنبھالا اور میرے ساتھی بھی ادھر ادھر مختلف جگہوں پر ڈٹ گئے اور یشونت کا انتظار ہونے لگا۔ اس انتظار کے دوران پولیس کی ایک گاڑی پھر ہوٹل کے سامنے آ کر رکی اور پولیس اہلکاروں نے چائے پی۔ دہلی پولیس کے ماتحت عملے کے لوگ کمزور اور غربت کے مارے ہوئے نظر آتے تھے جو اس معمولی ہوٹل میں چائے پینے چلے آئے تھے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد یشونت آتا دکھائی دیا۔ وہ آج نسبتاً بہتر حالت میں تھا۔ اس کے ریسٹورانٹ میں پہنچنے کے تقریباً 10 منٹ کے بعد میں بھی ریسٹورانٹ میں داخل ہو گیا۔ یشونت کونے میں ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اس نے چائے کا آرڈر دے رکھا تھا۔ چائے پیتے پیتے اس نے ایک پیکٹ مجھے تھما دیا۔ یہ پیکٹ اس نے اپنے لباس میں سے نکالا تھا۔ میں نے بھی وہ پیکٹ اپنی قمیض کے اندر ڈال لیا اور پینٹ کی جیب سے روپیوں کا لفافہ نکال کر اسے دیا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کتنے ہیں؟ میں نے کہا 5000۔ یشونت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ میں نے کہا، آج تو شمی کے ہاں جاؤ گے؟ وہ جھینپ سا گیا اور دھیمے سے ہاں کہا۔ میں نے کہا، پیکٹ کی واپسی پہلے کی طرح ہوگی۔ کہنے لگا، میں وہاں 12 بجے تک رہوں گا۔ واپسی پر گھر کے پاس مل جائیں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ میرے گھر والے پہلے ہی میرے دیر سے گھر آنے سے نالاں ہیں، اور میرے آنے کے بعد اگر کوئی مجھے ملنے آئے تو بہت برا مانتے ہیں۔ وہ رازداری کے لہجے میں بولا، اولاد جوان ہو جائے تو بوڑھے والدین کو یکسر نظر انداز کر دیتی ہے، اور ان کے اسی رویے نے مجھے شمی کے ہاں جانے پر مجبور کر دیا۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ سارا دن دفتر میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں۔ گھر آتا ہوں تو بچے بات تک نہیں کرتے۔ دفتر میں دفتر کا کام اور گھر میں کوئی بات تک نہ کرے۔ ایسا آخر کب تک چل سکتا تھا؟ میں نے اٹھتے ہوئے یشونت کو تھپکی دی اور کہا کہ یہ بالا خانے آباد کروانے میں گھر کے افراد کا بڑا دخل ہوتا ہے، ورنہ کوئی شخص اپنا روپیہ اور وقت گھنگروؤں کی آواز میں صرف نہ کرتا۔ اور یہ جانتے ہوئے بھی ان بالا خانے والیوں کی مسکراہٹ، ہنسی اور ادائیں سب مصنوعی ہوتی ہیں، اور یہ صرف روپیہ بٹورنے کے ڈھنگ ہیں۔ کوئی شخص بھی یوں بے وقوف نہ بنتا۔ یشونت کے اٹھنے سے پہلے ہی میں باہر نکل آیا۔ میرے ساتھیوں کو علم تھا کہ یہ میٹنگ مختصر ہوگی۔ انہوں نے 2 ٹیکسیاں پہلے ہی روک رکھی تھیں۔ ہم ان میں سوار ہو کر ساتھیوں کے گھر کے قریب اتر گئے۔ اس بار یشونت کے پیکٹ میں پہلے کی طرح کانفیڈینشل اور ٹاپ پریورٹی کی مہروں والے خطوط تھے۔ ہم نے خطوط کی کاپیاں بنانی شروع کر دیں۔ یہ 50 کے قریب تھے۔ میرے ساتھی کاپیاں بناتے رہے اور میں پلنگ پر دراز ہو گیا۔ آج میں کافی تھک چکا تھا اور رات کو پیکٹ واپس کرنے بھی میں نے ہی جانا تھا۔ یہ جمعے کی رات تھی اور یشونت سے میں نے ہفتے کے روز 3 بجے بعد دوپہر گولچا سنیما کے ریسٹورانٹ میں ملنے کو کہا تھا، جہاں میں نیا پیکٹ وصول کرنے کے علاوہ اس سے مفصل بات چیت کرنا چاہتا تھا، اور آئندہ پیر کو مجھے پاکستانی کانٹیکٹ سے بھی ملنا تھا۔ رات کو 11:30 بجے میں کاغذات کا پیکٹ لے کر یشونت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حسب معمول میرا ایک ساتھی میری حفاظت کے لیے میرے ہمراہ تھا۔ پرانی دہلی کا یہ علاقہ ہندوؤں کی آبادی کا تھا اور رات کو جلد ہی بے رونق ہو جاتا تھا۔ میں نے یہ بات اچھی طرح محسوس کی تھی کہ بھارتی ہندوؤں کی اکثریت سکوت ڈھاکہ اور اپنی کامیابی پر بجائے خوش ہونے کے پزمردہ تھے۔ شیر کو انہوں نے زخمی تو کر دیا تھا، لیکن اب اس بات پر خوف زدہ تھے کہ نہ جانے زخمی شیر کب اچانک بدلہ لینے کے لیے حملہ کر دے۔ بھارتی فوج کے محکمہ جاسوسی کو بھی اس وقت تک یقیناً علم ہو چکا ہوگا کہ پاکستان نے اپنے POWs کی کمی پوری کرنے کے لیے 4 نئے ڈویژن بھی ریز کر لیے تھے جو جدید ترین اسلحے سے لیس تھے۔ پھر پاکستان کی افواج کو سابقہ مشرقی پاکستان کا بھی اب دفاع نہیں کرنا تھا، اور ان کی تمام تر طاقت مغربی پاکستان کے دفاع پر مرکوز تھی۔ دہلی میں اس طرح کی کئی افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان پوری طاقت سے دہلی پر حملہ آور ہوگا، پاکستان کی چھاتا بردار فوج دہلی میں اتاری جائے گی، اور علیحدگی پسند سکھ پاکستان کے لیے 5th کالمسٹ کا کام کریں گے۔ دہلی میں ہر اتوار کو ہوائی حملے سے بچاؤ کے سائرن ٹیسٹ کیے جاتے تھے۔ بھارتی ہندوؤں کا یہی خوف دور کرنے کے لیے
بھارتی حکومت نے غالباً سن 74 میں پاکستانی سرحد کے قریب ایٹمی دھماکہ کیا تھا، حالانکہ وہ کئی سال پہلے ہی ایٹمی طاقت بن چکا تھا اور اپنی اس کامیابی کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ بھارتی دھماکے کے فوری بعد پاکستان نے بھی ایٹمی ریسرچ میں تیزی پیدا کر دی اور بھارتی اندیشوں کے عین مطابق تیل کی دولت سے مالا مال مسلم ممالک نے پاکستان کو اس معاملے میں بھرپور مدد کی، جن میں نمایاں لیبیا تھا۔ کرنل قذافی کے احکام پر یورینیم 238 کے خام مواد سے بھرے ہوئے 20 ٹرک جنوبی افریقہ میں سفر کے دوران غائب کر دیے گئے، جن پر لدا خام یورینیم پاکستان پہنچا دیا گیا۔ یہ خبر عالمی ذرائع ابلاغ نے بڑے زوروں شوروں سے جاری کی اور اس کی بنیاد پر اسلامی بم کا شوشہ چھوڑا گیا، جس کی پاکستان نے کبھی قطعی تردید نہیں کی۔ یہی خوف بھارتی ہندوؤں میں سما چکا تھا۔ پاکستانی چھاتا برداروں کے خوف سے مڈل کلاس ہندو سر شام ہی اپنے گھروں میں دبک جاتے تھے۔ ہم جب یشونت کے گھر والی سڑک پر پہنچے تو صرف اکا دکا ٹیکسی اور رکشا نظر آئے، دکانیں سب بند تھیں۔ ہم نے اس بار ٹیکسی نہیں چھوڑی اور ٹیکسی میں ہی بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یشونت کی گلی کے سامنے ایک رکشا رکا اور اس میں سے جھومتا جھامتا یشونت برآمد ہوا۔ میں پیکٹ لیے تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ شراب اور شمی کے رقص نے اس کا نشہ دوبالا کر دیا تھا۔ وہ جھومتا اور گنگناتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس کی یہ مصنوعی خوشی اس سے چھیننا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اسے پیکٹ تھما کر اور اگلے دن گولچا سینما میں ملنے کی یاد دہانی کروا کر واپس پلٹ آیا۔ اپنے ساتھی کو اس کے گھر کے پاس اتارا اور کیناٹ پیلس پر ٹیکسی بدل کر اپنے ہوٹل آ گیا۔ اگلے روز صبح میں نے آشا کی دی ہوئی کیسٹ کئی بار سنی۔ اس میں 3 افراد کی گفتگو اور گلاسوں کی کھنک میں کبھی کبھی آشا کی آواز ابھری ہوئی تھی۔ ٹھیکے سے متعلقہ امور پر گفتگو اور بچت کے متعلق اندازے بیان کیے گئے تھے۔ صرف ایک بات ایسی تھی جس سے آشا کی سچائی کا ثبوت ملتا تھا۔ غالباً بریگیڈیئر نے کہا تھا، سر ٹھیکہ تو میں دے دیتا ہوں، لیکن اگر دوسرے ٹھیکیداروں نے شور مچایا اور بات انکوائری تک پہنچ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی بات کو دوسری آواز نے کاٹ دیا، بریگیڈیئر اس کی تم چنتا نہ کرو، یہ میری ذمہ داری ہے، اور جے چند تمہارا حصہ تو تمہیں ٹھیکہ ملتے ہی ادا کر دے گا۔ میری تو جے چند کے ساتھ حصے داری ہے، اور جب تک ٹھیکے کا کام تمام مکمل نہیں ہو جاتا مجھے منافع کا حصہ نہیں ملے گا۔ یہ غالباً منسٹر صاحب بریگیڈیئر کو تسلی دے رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ کیسٹ کارآمد ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اس کے لیے آشا کا تعاون ضروری تھا۔ اگر وہ ہمیں ٹھیکے کی تمام تفصیلات مہیا کر سکتی تو پھر جے چند کے علاوہ بریگیڈیئر اور منسٹر کو بھی ہم قابو کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس معاملے پر آشا سے آئندہ پیر یا منگل کو فون پر بات کروں گا۔ پیر کے دن مجھے پاکستانی کانٹیکٹ سے بھی ملنا تھا، اس کے بعد ہی آشا کو فون کر سکتا تھا۔ مجھے ٹھیکے کے معاملے میں جلدی نہیں تھی کیونکہ یہ ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ ٹھیک 2 بجے میں گولچا سینما چلا گیا۔ اس سینما میں مشہور بھارتی فلم بوبی نئی نئی ریلیز ہوئی تھی اور سینما شائقین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ گولچا سینما کی بلڈنگ میں ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کا ریسٹورانٹ بنا ہوا تھا۔ مجھے یشونت سے وہیں پر ملنا تھا۔ میں ریسٹورانٹ میں داخل ہوا تو یشونت پہلے ہی ایک ٹیبل پر قبضہ جمائے دکھائی دیا۔ کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے تھے۔ آج وہ بہت نکھرا ہوا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد وہ کہنے لگا، گھر والے تو اکثر دال اور سبزی ہی پکاتے ہیں، میں کبھی کبھار کسی ریسٹورانٹ میں جا کر من پسند کھانا کھاتا ہوں یا پھر شمی کے ہاں اچھا کھانا ملتا ہے۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، شمی کے ہاں کا کھانا تو یقیناً تمہیں بھاتا ہوگا کیونکہ شمی کا ساتھ اسے مزید لذیذ بنا دیتا ہوگا۔ یشونت کچھ جھیپ سا گیا۔ اب چونکہ ہم دونوں دوست بن چکے تھے اس لیے وہ بے تکلفی سے کہنے لگا، شمی رات بھی آپ کا پوچھ رہی تھی، کبھی ادھر کا بھی چکر لگا لیں۔ میں نے کہا، یشونت صاحب کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا کہہ رہے ہیں؟ اس بالا خانے پر صرف شمی ہی نمایاں ہے، اگر میں وہاں جانے لگا تو پھر آپ کی دال نہیں گلے گی۔ اس کا حسن اور ادائیں تماش بینوں سے صرف روپیہ اینٹھنے کے لیے ہیں۔ جس طرح پیسے کے زور پر پہلے دن میں نے تمام تماش بینوں کو کھسکنے پر مجبور کر دیا تھا، اسی طرح اب میرے وہاں جانے سے آپ کو بھی کھسکنا پڑے گا۔ اس لیے آپ اکیلے ہی وہاں جا کر اپنی تنہائی دور کرتے رہیں اور اس میں مناسب حد تک میرا مالی تعاون جاری رہے گا۔ آپ میری ضرورت پوری کریں، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ طوائف کے کوٹھے پر اربوں روپے لٹانے والے بھی پیسہ ختم ہونے پر ذلیل و رسوا کر کے نکال دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا پیسہ ہوش و حواس میں رہ کر
اور ہاتھ کھینچ کر خرچ کریں۔ خرچ کم کریں لیکن ظاہر یہ کریں کہ آپ کے پاس بہت دولت ہے۔ اس طرح یہ طوائفیں بھوکی بلی کی طرح آپ کے گرد چکر کاٹتی رہیں گی۔ یشونت خاموشی سے میری بات سن رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے صاف آیا تھا کہ بڑھاپے کے عشق سے بچنا اب اس کے بس میں نہیں رہا، اور میں چاہتا بھی یہی تھا کہ شمی کی وجہ سے یشونت ہماری ہر ضرورت پوری کرنے پر مجبور رہے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر کہا، ویسے یشونت صاحب، آپ کی پسند بھی لاکھوں میں ایک اور لاجواب ہے۔ شمی پر تو دل و جاں ہی نہیں، دونوں جہاں بھی نچھاور کرنے پڑیں تو سودا مہنگا نہیں۔ یشونت کھل اٹھا اور کہنے لگا، ونود بھائی، اب تو یہ بھگوان کے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میں شمی کو حاصل کر سکوں۔ کل کی ڈاک آپ کو کیسی لگی؟ میں نے جواب دیا، کوئی خاص نہیں، معمول کی ڈاک سے ایک درجہ اوپر تھی، حالانکہ یہ بہت ہی اہم ڈاک تھی۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز کے ایک خط کے ذریعے بھارت کو 7 اور 10 نمبر ڈویژنز کمانڈروں کو مطلع کیا گیا تھا کہ سکھ لائٹ انفینٹری کی تمام ریجمنٹس کو، جن کی نفری 35,000 سے زیادہ تھی، 1 ماہ کے اندر ان ڈویژن سے ہٹا کر تریپورہ میں مقیم جاٹ ریجمنٹوں، نفری تقریباً 30,000 کی جگہ تعینات کیا جائے۔ بھارت کے 7 اور 10 نمبر ڈویژن پاکستانی بارڈرز کے قریب موجود تھے۔ یشونت کہنے لگا، اب جب کہ میں نے آپ کے لیے اتنا بڑا رسک لے ہی لیا ہے تو میں انتہا تک جانے کو تیار ہوں۔ بس آپ حکم کرتے جائیں، میں تعمیل میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا۔ مجھے اچانک خیال آیا اور میں نے یشونت سے کہا، تارا کے ایٹمی بجلی گھر سے ریڈیشن سے محفوظ ٹرک ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو باقاعدگی سے جاتے ہیں اور ان کی سیکیورٹی فوج کے کمانڈوز کے سپرد ہے۔ تارا کا ایٹمی پلانٹ بھی ان کے نگرانی میں ہے، اسی لیے ایٹمی پلانٹ اور ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے متعلق ہیڈ کوارٹرز کو مطلع کیا جاتا ہوگا۔ ایسی تمام فائلیں مجھے درکار ہیں۔ یشونت خاموش ہو گیا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ میں نے بے رغبتی برتتے ہوئے کہا، میں نے تو یوں ہی آپ سے یہ بات کر دی، ورنہ ایٹمی بجلی گھر اور ریسرچ انسٹی ٹیوٹ دونوں میں ہمارا رابطہ ہے اور ہمیں مفصل معلومات مل رہی ہیں۔ میں نے تو محض ان معلومات کو ٹیلی کرنے کے لیے آپ سے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اس کام کے عوض آپ کو خاصی بڑی رقم مل سکتی تھی۔ میں خاموش ہوا تو یشونت بولا، ایسی 2 فائلیں ہیں جو جنرل صاحب اپنے کمرے کی سیف میں رکھتے ہیں۔ چونکہ میں کاپنگ برانچ میں سب سے سینئر اور سپرنٹینڈنٹ ہوں، اس لیے ان فائلوں سے متعلقہ ڈاک ٹائپ کروانے کے لیے اور آئی ہوئی ڈاک فائل کروانے کے لیے جنرل صاحب مجھے ہی بلاتے ہیں۔ جنرل صاحب کے کمرے میں پڑے ٹائپ رائٹر پر ہی میں ٹائپ کرتا ہوں اور کاپیاں فائل میں لگا دیتا ہوں۔ یہ دونوں فائلیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک فائل مکمل ہونے کے بعد دوسری فائل زیر استعمال ہے۔ جنرل صاحب کے حکم کے مطابق ہر آنے والی ڈاک کے جواب کی کاپی اسی کے ساتھ اسٹیپل کر دی جاتی ہے۔ جنرل صاحب کا ٹائپ رائٹر بجلی سے چلتا ہے اور ان کے کمرے میں فوٹو اسٹیٹ مشین بھی ہے، لہٰذا کاربن کاپی نہیں بنائی جاتی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کی ان فائلوں تک محض رسائی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا اس بات کو بھول جائیں۔ اب یہ بتائیں کہ جنرل اور بریگیڈیئر اور دوسرے سینئر افسران کے دفتروں کی صفائی کون کون سے سویپر کرتے ہیں؟ آپ کا یہ کام میں کروا دوں گا اور ایسے تمام کاغذات میں آپ کو مہیا کر دوں گا۔ میں نے اسے ٹوکا اور کہا، نہیں یشونت بابو، دفتر میں جو کام ایک روٹین میں چل رہا ہے اس میں آپ کی مداخلت شک پیدا کر سکتی ہے۔ آپ صرف ان سویپرز کے نام مجھے دے دیں، یہ سویپرز کا کام ہے اور انہی سے ہم یہ کام لیں گے۔ دوسرے، اس کام کا معاوضہ نہایت قلیل ہوگا جو آپ کے شایان شان نہیں۔ بڑا کام اور بڑا معاوضہ جنرل کی سیف میں پڑی فائلوں کا حصول ہے، جو آپ کے لیے ممکن نہیں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد میں نے یشونت سے اگلی ڈاک کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ آئندہ وہ ڈاک ہفتے میں 2 دن منگل اور ہفتے کے روز دیا کرے گا۔ ڈلیوری کے لیے دونوں دن دفتر سے واپسی پر اس کی گلی کے باہر سڑک پر دودھ دہی کی دکان پر ایک جیسے تھیلوں کی تبدیلی کے ذریعے، اور ڈاک کی واپسی کے لیے منگل کو رات 12 بجے جب وہ چہل قدمی کے لیے گلی کے باہر تک آ جایا کرے گا، اور ہفتے کو شمی کے بالا خانے سے واپسی پر 11:30 بجے سے 12 بجے کے دوران سڑک پر۔ میں نے کہا کہ اول تو میں خود آیا کروں گا، ورنہ میرا ایک ساتھی جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی اور نظر کی اینک لگائی ہوگی تمہارے قریب آ کر تم سے سگریٹ جلانے کے لیے ماچس مانگے گا، اور اس کا کوڈ ورڈ ڈان ہوگا۔ ڈان سنتے ہی تم اس سے تھیلے تبدیل کر لینا۔ اس دوران یشونت نے ڈاک کا پیکٹ ٹیبل کے نیچے سے ہی مجھے تھما دیا، جسے میں نے اپنے لباس میں چھپا لیا۔ یہ سب سمجھا کر جب میں کرسی سے اٹھنے لگا تو یشونت نے رکتے رکتے پوچھا کہ جنرل کے دفتر کی فائلوں کا کتنا معاوضہ مل سکتا ہے؟
میں نے کہا یشونت بابو، جو کام آپ کر نہیں سکتے اس کے متعلق پوچھنے کا کیا فائدہ؟ آپ دوست ہیں لہٰذا آپ کو بتاتا ہوں، کم از کم 50,000 روپیہ۔ 50,000 کا سنتے ہی یشونت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 70 کی دہائی میں 50,000 روپیہ بہت بڑی رقم تصور ہوتی تھی۔ آج کل کے نوجوان اس دور کے 50,000 کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس دور میں بکرے کا صاف ستھرا گوشت 4 روپے کلو دستیاب تھا، اور سب چیزوں کی قیمت اسی مناسبت سے آج کل کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ بھارت میں اندرون ملک بننے اور پیدا ہونے والی اشیاء کی قیمتیں پاکستان سے بھی کم تھیں۔ یشونت کو وہیں چھوڑ کر میں ریسٹورانٹ سے باہر آ گیا۔ میرے ساتھیوں نے بازاروں میں گھومتے ہوئے ایک دکان سے اسکول ڈراموں میں گیٹ اپ کے لیے بنی ہوئی مصنوعی مونچھیں اور سکھوں کی رول کی ہوئی داڑیاں خرید لی تھیں۔ انہوں نے یہ محض تفریحاً خریدی تھی، لیکن میں نے ان سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بال تو ان کے پہلے ہی خاصے بڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سکھ طرز کی بندی بندائی پگڑیاں بھی خریدنے کو کہا، اور اب میرے چاروں ساتھیوں کے پاس سکھ گیٹ اپ کا مکمل سامان تھا۔ یشونت کے ساتھ رابطے کا میں نے مضبوط پل بنا دیا تھا۔ اب ڈاک لینے اور واپس لوٹانے کا روٹین کام میں انہیں سونپنا چاہتا تھا، کیونکہ غیر ارادی طور پر میں کئی جگہ بیک وقت انوالو ہو چکا تھا اور میرے پاس وقت کی کمی تھی۔ سنیما سے نکل کر میں ایک چشموں کی دکان پر گیا اور سادہ شیشوں والی 4 اینکیں خرید لیں۔ یشونت کی حالت دیکھ کر مجھے یکا یک منصوبہ سوجھا تھا۔ میں سیدھا چاوڑی بازار شمی کے بالا خانے چلا گیا۔ صبح بنارس اور شام اودھ کے حسن کی طرح طوائفوں کے بالا خانے بھی شام ڈھلنے کے بعد رنگین اور پرکشش ہوتے ہیں۔ ابھی شام کے 4 بھی نہیں بجے تھے۔ میں نے اپنی آمد کی اطلاع دی تو ایک ادھ سویا میراثی مجھے اندر لے گیا۔ رات کا سجا ہوا حال کمرہ سگریٹ کے ٹکڑوں اور اوندھے پڑے اگال دانوں، بکھرے سازوں اور میلی چاندنیوں سے اٹا پڑا تھا۔ میں نے میراثی سے کہا کہ مجھے ڈیرہ دارنی سے ملنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اندر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں شمی 2-3 اور لڑکیوں کے ساتھ اوندھی ترچھی پڑی سو رہی تھی، اور ایک پلنگ پر نیم دراز ڈیرہ دارنی سگریٹ پی رہی تھی، اور اس کی نظریں سوالیہ انداز میں میرے بے وقت آنے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں شمی کے متعلق کچھ بات کرنے آیا ہوں، لیکن اس کی سوالیہ نگاہیں ختم نہ ہوئی۔ میں نے 1,000 روپیہ اسے دیا اور کہا کہ میری بات غور سے سنے اور صحیح جواب دے۔ 1,000 روپے نے میری بے وقت آمد کا احساس اس کے چہرے سے غائب کر دیا، اور وہ میراثی کو گالیاں دے کر پکارنے لگی کہ ابھی تک میراثی میرے لیے ٹھنڈا نہیں لایا۔ اتنی دیر میں شمی اور دوسری لڑکیاں بھی اٹھ بیٹھیں۔ ڈیرہ دارنی نے انہیں اشارہ کیا اور وہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ ساری لڑکیوں میں صرف شمی نے چھوٹی سی نتھنی پہن رکھی تھی۔ میں نے ڈیرہ دارنی سے پوچھا کہ شمی کی بات کہیں طے ہوئی ہے، تو ڈیرہ دارنی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا نذرانہ کیا ہوگا، تو ڈیرہ دارنی نے مجھے خریدار سمجھتے ہوئے کہا 20,000 سے 1 پائی کم نہیں۔ میں نے پھر پوچھا یشونت بابو سے بھی اس مسئلے پر کبھی بات ہوئی ہے، تو وہ کہنے لگی وہ بڈھا تو میری بچی کا دیوانہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر کئی ہزار میری بچی کے قدموں میں نچھاور کر چکا ہے۔ لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا ہے کہ 20,000 سے کم ہوں تو ان سیڑھیوں پر اس مقصد کے لیے نہ چڑھنا۔ پھر آہ بھر کر کہنے لگی وہ بھی کیا زمانہ تھا، میری اماں بتایا کرتی تھی کہ اس چوکھٹ پر بڑے بڑے رئیس اور نواب زادے لٹتے رہتے تھے۔ اب تو کل جگ ہے، کل جگ، جس کی جیب میں بھی 100 روپیہ ہوتا ہے بلا دھڑک اندر چلا آتا ہے۔ میری بچیوں کے نازک پاؤں ناچتے ناچتے سوج جاتے ہیں، لیکن 5 روپے سے زیادہ ویل کوئی نہیں دیتا۔ میں نے پوچھا دیکھو، اگر تمہیں شمی کے 35,000 مل جائیں تو؟ ڈیرہ دارنی میری بلائیں لے کر کہنے لگی جوہری ہی ہیرے کی قدر پہچانتا ہے۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا تم ایسے کرو کہ جب یشونت آئے تو اسے کہنا کہ ایک رئیس نے 35,000 کی پیشکش کی ہے اور تم نے اس سے 1 ہفتے کی مہلت مانگی ہے۔ آپ چونکہ ہمارے پرانے شناسا ہیں، اس لیے پہلا حق آپ کا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ہمارے 20,000 کے مطالبے کو پورا نہ کر کے اپنا نقصان اور ہمارا فائدہ کیا ہے۔ اب 35,000 کی آفر کو بھی آپ سوچ بچار میں ضائع نہ کریں۔ وہ رئیس زادہ تو اس سے بھی زیادہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ آپ کے پاس 1 ہفتے کی مہلت ہے، ورنہ بعد میں ہم سے شکوہ نہ کیجیے گا۔ اور کہا کہ اس معاملے میں میرا ذکر ہرگز نہ کرے۔ غرض یہ کہ میں نے ڈیرہ دارنی کو خوب پٹی پڑھائی، وہ بھی گرگ باراں دیدہ تھی۔ کہنے لگی حضور آپ کی ہر بات درست، لیکن اگر یشونت بابو 35,000 پر راضی نہ ہوئے
تو ہم 20,000 سے بھی جائیں گے۔ میں نے اسے 1,000 اور دیا اور کہا اگر یشونت ایک ہفتے میں 35,000 نہ دے سکا تو میں 20,000 ویسے ہی دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے کہے پر حرف با حرف عمل کرو۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا۔ سامعین، میں نے ایک طرح سے یہ جوا کھیلا تھا۔ یشونت سے مجھے امید تھی کہ جب اسے شمی کے حصول کے لیے ٹائم فیکٹر کا پتہ چلے گا تو وہ بڑے سے بڑا رسک لے لے گا۔ میرے خیال میں ان 2 فائلوں کا 50,000 روپے میں حصول میرے سینئرز کے لیے بہت سستا سودا تھا۔ ہمارا ایک گروپ پہلے ہی اپنے اس مشن میں ناکام ہو چکا تھا اور مطلوبہ معلومات ہمارے لیے بہت ضروری تھیں۔ چاوڑی بازار سے واپسی پر میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور آج کی ڈاک کی کاپیاں بنوا کر گزشتہ ڈاک کی کاپیاں بھی لے لیں۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آج سے یشونت کو ڈاک لٹانے اور وصول کرنے کی ڈیوٹی ان کے ذمے، کاپیاں بھی وہ خود ہی بنایا کریں۔ منگل اور ہفتے کو ڈاک کی وصولی اور واپسی کے اوقات اور جگہ بھی انہیں بتا دی اور کہا کہ بدھ اور اتوار کی صبح 10 بجے وہ ڈاک کی کاپیاں مجھے لودھی ہوٹل کے قریب مغل محل ریسٹورانٹ میں پہنچا دیا کریں۔ یشونت سے ڈاک لینے اور واپسی کے لیے 2 ساتھی جایا کریں، جن میں سے ایک مونچھیں اور اینک لگائے جبکہ دوسرا اپنی اصلی حالت میں اسے کور کرے۔ اسی وقت میں نے ایک اور فیصلہ کیا جو کہ میرے سینئرز کی ہدایات کے خلاف تھا۔ حالات کے تقاضے کے مطابق مجھے دی گئی ہدایات میں تبدیلی کا اختیار دیا گیا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو لودھی ہوٹل میں اپنی رہائش اور ٹیلی فون نمبرز بتا دیے اور انہیں کہا کہ کسی ایمرجنسی یا ضرورت کے تحت وہ مجھ سے ہوٹل میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے اس فیصلے کی 3 وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ میرا تقریباً ہر روز ان کے گھر جانا مناسب نہیں تھا اور مالک مکان اور محلے والوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ دوم، میرے ساتھیوں کو میرے متعلق کوئی علم نہیں تھا اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اگر کہیں میں پکڑا جاؤں تو وہ میرے متعلق بالکل اندھیرے میں ہی نہ رہیں۔ میں آہستہ آہستہ انہیں ذمہ داریاں سونپنا چاہتا تھا تاکہ میری گرفتاری کی صورت میں وہ طے شدہ امور کو جاری رکھ سکیں۔ اگلا سارا دن میں نے ہوٹل میں ہی گزارا، پاکستان بھیجنے والی ڈاک تیار کی اور تازہ کارروائیوں کی کامیابیوں کی مفصل رپورٹ نہ دکھائی دینے والی سیاہی سے لکھی۔ ہمدرد سے 20,000 روپے لینے اور یشونت کے لیے مزید روپیوں کی ضرورت بھی لکھی۔ تاراپور مشن کی اب تک کی جانے والی کوشش اور اس کے متوقع نتائج کے بارے میں بھی لکھا۔ غرض یہ کہ شام ڈھلنے سے پہلے ڈاک کا پیکٹ بالکل تیار ہو چکا تھا۔ میں اگلے روز مقررہ وقت پر اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ کانٹیکٹ سے ملنے پہنچ گیا۔ میرے مطالبے کے مطابق اس بار 2 کانٹیکٹ بھیجے گئے تھے جو ڈاک کے لیے خاصا بڑا تھیلا لائے تھے۔ میرے ساتھی مجھے کور کیے ہوئے تھے۔ تھیلا لے کر میں نے فوراً اپنے نمبر 2 کے حوالے کیا جو اسے اپنے گھر لے گیا۔ کانٹیکٹ کو مجھ سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا مجھ سے ڈاک لے کر وہ بھی فوراً چلے گئے۔ اپنے بقیہ 2 ساتھیوں کے ہمراہ 3 ٹیکسیاں بدل کر اور مختلف علاقوں کے بے فائدہ چکر لگا کر راستے میں ساتھیوں کو الگ الگ جگہ اتارتا ہوا 2 گھنٹے بعد ان کے گھر پہنچا۔ ٹیکسیوں کو بدلنا، مختلف جگہوں کے چکر لگانا اور ساتھیوں کو راستے میں الگ الگ اتارنا ہمارے لیے لازمی تھا تاکہ اگر کانٹیکٹ کا پیچھا کیا جا رہا ہو تو نگرانی کرنے والے کہیں ہمارے ٹھکانوں تک نہ پہنچ جائیں بلکہ انہیں راستے میں ہی جھٹک دیا جائے۔ اس بار ہماری ڈاک کے پیکٹ میں ہمارے گھریلو خطوط کے علاوہ 2 عدد کیمرے اور ہر کیمرے کے لیے 12 فلموں کے رول تھے، ایک 30 بور کا پسٹل سائلنسر کے ساتھ، 3 فالتو میگزین اور 200 گولیاں اور 50,000 بھارتی روپے تھے۔ سینئرز کے خطوط میں ہماری کارکردگی کو بہت سراہا گیا تھا اور یشونت سے حاصل ہونے والی ڈاک کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ ایک کیمرہ سگریٹ لائٹر جتنا تھا اور ڈاک کی تصویریں بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا، جبکہ دوسرا کیمرہ کینن آٹومیٹک تھا اور اس میں بلٹ ان فلیش گن تھی۔ سینئرز کا ایک خط صرف میرے لیے تھا جس میں مختلف ہدایات کے علاوہ یہ درج تھا: تمہاری کارکردگی اور صلاحیت نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ تم چاہے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہو لیکن ہمارے لیے تمہاری زندگی بیش قیمت ہے، لہٰذا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ۔ سائلنسر والا پسٹل تمہارے لیے ہمارا تحفہ ہے، اگر ضرورت پیش آئے تو بے دریغ استعمال کرنا۔ آئندہ ہر اتوار اور بدھ کو ٹھیک 2 بجے دوپہر ہم وائرلیس پر تمہیں کانٹیکٹ کیا کریں گے تاکہ ضروری ہدایات کے علاوہ آپ سب کی خیریت معلوم ہو سکے۔ آپ جواب میں صرف آل اوکے میسج ریسیوڈ کہیں۔ یہ انتظام میرے خیال میں اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم اپنے ٹرانسمیٹر پر لاہور سے رابطہ کرنے
اور پیغام بھیجنے میں جو وقت صرف کرتے تھے، اس دوران ہمارے ٹریس ہونے کا خاصا امکان تھا، جبکہ لاہور سے ٹرانسمٹ ہونے والے پیغام چاہے کتنا وقت لے لیں، انہیں ریسیو کرنے اور مختصر ترین جواب بھیجنے میں پکڑ کا خدشہ بہت کم تھا۔ مجھے اس نئے انتظام کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں اسے محض اپنا وہم سمجھ کر بلا دینا چاہتا تھا، لیکن 2-3 روز کے بعد اخبارات میں جلی سرخیوں میں الہ آباد میں ایک پاکستانی میجر جاسوس کی گرفتاری اور بعد ازاں اس کے 3 ساتھیوں کی ٹرانسمیٹر کے مسلسل استعمال کی وجہ سے آگرہ سے گرفتاری کی خبروں نے میرے خدشے کی تصدیق کر دی۔ اخبارات تو پاکستانی میجر اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری اور سنسنی خیز انکشافات کی توقع سے بھرے ہوئے تھے، لیکن کیا انکشاف ہوئے ان کے متعلق کبھی کچھ نہ چھپا۔ یہ تو کرنل شنکر نے ہفتہ 10 دن کے بعد ایک ملاقات میں تفصیلاً بتایا کہ احسن نام کا ایک پاکستانی میجر بھارتی 39 ماؤنٹین ڈویژن کی وردی پہنے الہ آباد میں کسی اسپیشل ڈیوٹی کا کہہ کر ٹھہرا۔ وہ میس میں مقیم ایک بھارتی کرنل کی ڈائری کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میس میں کئی دنوں کی لا حاصل کوشش کے بعد اس نے کرنل کے مسلمان بیٹ مین کو پیسے کے زور پر رام کرنا چاہا اور اسے اعتماد میں لینے کے لیے یہاں تک بتا دیا کہ وہ پاکستانی اور مسلمان ہے۔ کرنل کی ڈائری لا کر دینے کے عوض اس نے بیٹ مین کو خاصی بڑی رقم کی پیشکش کی اور آدھی رقم پیشگی دے دی۔ یہ بیٹ مین کچھ زیادہ ہی محب بھارت تھا۔ اس نے کرنل کو سب کچھ بتا دیا۔ میجر احسن کو فوری گرفتار کر لیا گیا اور یہ تصدیق ہونے پر کہ اس کا 39 ماؤنٹین ڈویژن سے جو پونا میں اسٹیشنڈ تھا کوئی واسطہ نہیں، اس پر انتہائی تشدد کیا گیا، لیکن اس نے سوائے اپنا نام، رینک اور نمبر کے اور کچھ نہ بتایا۔ بھارتی انٹیلیجنس نے جلد از جلد اس کے ساتھیوں اور ہمدردوں کے نام اگلوانے کی خواہش میں اس میجر کو بریک کرنے کے لیے تشدد کی انتہا کر دی۔ اس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی گئیں، ہاتھ کاٹے گئے اور دونوں بازو بھی کاٹ دیے گئے، لیکن میجر احسن کی زبان سے ایک لفظ تک نہ نکلا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھی آگرہ میں تھے۔ میجر احسن جب مقررہ وقت اور کئی دن کے بعد تک وہاں نہ پہنچا تو وہ بوکھلا گئے اور بار بار ٹرانسمیٹر پر لاہور سے رابطے شروع کر دیے۔ ٹریسر نے ان کے سگنل کیچ کیے اور جگہ کا تعین کیا اور وہ تینوں بمائے ٹرانسمیٹر پکڑے گئے۔ کرنل شنکر نے جو کچھ مجھے بتایا تھا میں سنتا گیا۔ میں نے خود کوئی ایسا سوال نہ کیا جو کرنل کو میرے متعلق شک میں ڈال سکے۔ یہ ساری روداد میں نے اپنی ڈاک میں لاہور بھیج دی۔ بہت بعد میں مجھے پتا چلا کہ میجر کے تینوں ساتھیوں کو بھی تشدد سے شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی اپنی زبان نہ کھولی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین، شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ پاکستان سے اس فراوانی سے بھارتی کرنسی کی آمد کی وجہ سے ہمیں اسے خرچ کرنے کی کھلی اجازت تھی۔ یہ بات ہرگز نہیں تھی، بلکہ میرے ہوٹل اور ساتھیوں کے مکان کے کرائے کی ادائیگی کے علاوہ مجھے 4,000 روپیہ اور میرے ساتھیوں کو 3,000 روپیہ ماہوار ذاتی اخراجات کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ ان رقوم کے علاوہ ہمیں ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا پڑتا تھا۔ مشن کی مد میں اخراجات کی تفصیلاً جسٹیفیکیشن دینی پڑتی تھی۔ میرے ساتھیوں کے پاس چونکہ ذاتی اخراجات کی مد میں رقم ایڈوانس میں جا رہی تھی، اس لیے میں نے اس بار انہیں کچھ نہ دیا اور ہمدرد سے لی ہوئی رقم کا بقیہ اور اب ملنے والے 50,000 ہوٹل میں لا کر اپنے لاکر میں رکھ دیے۔ سب روپیہ ملک اور قوم کی امانت تھا، اور جب کہ ہم نے اپنی زندگیاں اپنے وطن کے لیے داؤ پر لگا رکھی تھی تو اس امانت میں خیانت کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو میجر احسان اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کا بتایا اور کہا کہ اب ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میں نے انہیں سختی سے ہدایت کی کہ کبھی بھی اکیلے باہر نہ جائیں، بلکہ ہمیشہ دو جائیں، دونوں مسلح ہوں اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر چلیں۔ اگر محسوس ہو کہ آپ کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو جھٹکنے کی پوری کوشش کریں، اور اگر جھٹکنے میں ناکام ہو جائیں اور بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر پیچھا کرنے والے کو گولی مار کر ہلاک کر دیں اور وہاں سے غائب ہو جائیں۔ میری یہ ہدایت سن کر ساتھیوں نے بتایا کہ سرائے بیرم خان میں گھومنے کے دوران انہوں نے چاقو، چھری اور خنجروں کی ایک دکان سے ایسی 5 چھریاں خریدی ہیں جو آدھ انچ سے بھی کم چوڑی اور 1 فٹ لمبی ہیں اور ہاتھ میں پکڑنے والے عام موٹے بید کے دستے میں بنے سکریو کے ذریعے فٹ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے ایسا ایک بید مجھے بھی دیا۔ چھری واقعی بے حد سخت اور بہت تیز تھی۔ بید کے اندر فٹ ہونے پر چھری کا دستہ بید کا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ واقعی ایک کارآمد ہتھیار تھا جس سے آواز نکالے بغیر دشمن کو ہلاک کیا جا سکتا تھا۔
پاکستان سے بھیجے گئے سائلنسر والے پسٹل کو رکھنے کے لیے کور اور ایسی بیلٹس بھیجی گئی تھی جن سے پسٹل لباس کے اندر بالکل چھپ جاتا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو دوبارہ تنبیہ کی کہ اسلحہ اور چھری کا استعمال صرف انتہائی خطرناک صورتحال میں گرنے پر ہی کیا جائے جب دوسرا کوئی اور راستہ نہ رہے۔ ساتھیوں کو میجر احسن کی شہادت کا بتانے اور بید لینے کا واقعہ ہمارے گزشتہ تسلسل سے تقریباً 12 روز بعد کا ہے، ورنہ گزشتہ پیر کے روز ہم نے پاکستانی کانٹیکٹ سے ڈاک وصول کی اور بھیجی تھی، اور اگلے روز یشونت سے میرے ساتھیوں نے دودھ دہی کی دکان پر اس کی ڈاک کا تھیلا وصول کرنا تھا۔ منگل کو میرے ساتھیوں نے یشونت سے ڈاک وصول کی اور کاپیاں بنا کر بدھ کو مغل محل ریسٹورانٹ میں میرے حوالے کر دیں۔ کاپیوں کے علاوہ یشونت کا دیا ہوا ایک لفافہ بھی مجھے دیا جس پر موسٹ ارجنٹ لکھا ہوا تھا۔ خط میں لکھا تھا، ایک بہت ہی اہم مسئلہ درپیش ہے، آپ سے فوری ملنا چاہتا ہوں۔ بدھ کو رات 8 بجے گولچا سنیما کے ریسٹورانٹ میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات 7:45 گولچا سنیما کے ریسٹورانٹ میں الگ الگ جا بیٹھیں اور میری یشونت سے ملاقات کے دوران چوکنا رہیں۔ میں جان بوجھ کر 15 منٹ لیٹ ریسٹورانٹ میں پہنچا۔ پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے میرے دونوں ساتھیوں نے مجھے گرین سگنل دیا۔ یشونت کونے کی ایک میز پر سر جھکائے بیٹھا اور پریشان حال دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے سر اٹھایا۔ مجھے دیکھ کر اس کی باتیں کھل اٹھیں۔ بہت انتظار کروایا آپ نے، میں تو مایوس ہو چلا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو صرف 15 منٹ لیٹ ہوا ہوں۔ بہرحال بتائیں کیا ضرورت آن پڑی؟ یشونت نے میرے آگے فی الحقیقت ہاتھ باندھ دیے اور کہا، میری عزت اور زندگی اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا، یشونت بابو بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ یہاں میں بتاتا چلوں کہ یشونت کو میں نے اپنا ہندو نام بھی ابھی تک نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ مجھے صرف صاحب کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ چند سیکنڈ موضوع الفاظ سے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے وہ چپ رہا اور پھر بولا، صاحب آپ سے تو اب میری کوئی بات پوشیدہ نہیں، میں شمی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کل شام میں اس کے ہاں گیا تو اس کی ماں نے مجھے الگ بلا کر کہا کہ شمی کا ایک خریدار اس کے 35,000 دینے کو تیار ہے۔ نامعلوم وہ سچی ہے یا جھوٹ بول رہی تھی، لیکن مجھے اس نے صرف 1 ہفتے کی مہلت دی ہے کہ روپیوں کا بندوبست کر لوں، ورنہ وہ شمی کو دوسرے خریدار کے حوالے کر دے گی۔ یہ کہہ کر یشونت میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، یشونت بابو میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ یشونت اور زیادہ گڑ گڑانے لگا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی صورت بھی اتنی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ آپ میری آخری امید ہیں۔ بھگوان کے لیے مجھے یہ رقم ایڈوانس دے دیں، میں آئندہ اپنی ڈاک کا معاوضہ اس ایڈوانس سے منہا کرواتا رہوں گا۔ دیکھو یشونت بابو، میں نے بے نیازی سے کہا، آرمی ہیڈ کوارٹرز کی ساری ڈاک ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی۔ آپ کے بھیجے ہوئے بیشتر خطوط ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے اب تک جو رقم آپ کو دی ہے وہ آپ کی دی ہوئی ڈاک کے مناسب معاوضے سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ سے دوستی ہو گئی ہے، اس لیے میں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو 35,000 روپے درکار ہیں تو وہ میں اس قسم کی ڈاک کے عوض ایڈوانس نہیں دے سکتا۔ میں بھی آگے جواب دے ہوں۔ اس کی صرف ایک صورت ہے، اگر تارا پور کی فائلیں آپ مجھے لا دیں تو پھر یہ رقم آپ کو مل سکتی ہے۔